میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو بلاگ کے ساتھ میں ہوں شاہد کاظمی۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت قائد حزب اختلاف میاں محمد شہباز شریف صاحب نہ صرف گرفتار ہو چکے ہیں بلکہ ان کی گرفتاری کے بعد دیگر عوامل اپنا آپ مکمل طور پر نہ صرف دکھانا شروع ہو گئے ہیں بلکہ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ بھی اس وقت تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب کی گرفتاری جو ہوئی ہے وہ منی لانڈرنگ کیس کے اندر ہوئی ہے، اور شنید یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ دیگر اہم گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ یہاں پہ سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ ان گرفتاریوں کے پس منظر میں اگر آپ جائیں، منی لانڈرنگ ہو یا شوگر مافیا ہو، اس حوالے سے آپ کو حکومت کی طرف بھی کچھ گرفتاریاں ہوتی ہوئی اس لیے نظر آئیں گی کہ یقینی طور پہ شہباز شریف صاحب کا جو اس وقت گرفت میں آنا ہے اس کو بیلنس کرنے کی کوشش بھی مستقبل میں کی جا سکتی ہے۔ یہاں پہ سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کو ہم جمہوریت کے خلاف گرفتاری یا جدوجہد یا جیل جانا اس لیے نہیں کہہ سکتے، نہ ہمیں کہنا چاہیے، نہ عام پاکستانی کو کہنا چاہیے کہ یہ ان کے اثاثوں کے متعلق ایک ریفرنس تھا جو نیب نے فائل کیا۔ یہاں پہ قابل غور نکتہ یہ ہے کہ میاں محمد شہباز شریف صاحب اور میاں محمد نواز شریف صاحب اس وقت جو الزامات سہ رہے ہیں اور بہت سے حوالوں سے وہ نہ صرف نیب بلکہ دیگر اداروں کو مطمئن کرنے میں مکمل طور پر ناکام نظر آتے ہیں۔ اے پی سی میں نواز شریف صاحب کا جو ہم نے لہجہ دیکھا اور اس لہجے کے پس منظر میں ہونے والی جو ملاقاتیں سامنے آئیں، وہ اپنی جگہ ایک بیانیہ ایسا ترتیب دینے کی اپوزیشن کوشش کر رہی ہے، اور خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نواز ایک ایسا بیانیہ ترتیب دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ ظاہر کیا جا سکے کہ ان کے ساتھ نہ صرف زیادتی ہو رہی ہے بلکہ یہ گرفتاریاں بھی نہ صرف غیر قانونی ہیں بلکہ غیر اخلاقی بھی ہیں۔ یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے اور سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی سیاستدان جمہوری جدوجہد میں جمہوریت کی بقا کے لیے وہ اگر جیل جاتا ہے تو اس کے بارے میں ایک عام تاثر یہی پیش کیا جاتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا رہنما بن کے ابھر رہا ہے، اور مزید اس پہ یہ رائے زنی کی جاتی ہے کہ وہ جیل جانے کے بعد پہلے سے زیادہ بڑا سیاستدان بن کے پاکستانی سیاست میں آ چکا ہے۔ لیکن یہاں پہ سب سے زیادہ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو میاں محمد شہباز شریف صاحب ہیں وہ بے شک عدالت کے اندر بھی ہمیں کہتے نظر آئے کہ انہوں نے ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی، اور ایک دھیلا بھی اگر ان کا لینا ثابت ہو جائے تو وہ یقینی طور پہ قصوروار ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ ان کے خاندان کے افراد کے جو اثاثے تھے وہ کہاں سے آئے۔ میاں شہباز شریف صاحب اپنی دانست میں اپنے آپ کو بہت بڑا سیاسی رہنما تصور بھی کرتے ہیں، اور وہ پنجاب جیسے صوبے کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، اور ایک وقت ایسا تھا کہ وزیر اعظم بننے کی نوید بھی ان کو سنائی جا چکی تھی۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھیں تو شہباز شریف صاحب کے جتنے اثاثے ہیں یا ان کے خاندان کے جتنے اثاثے ہیں، ان اثاثوں کے متعلق نہ صرف اداروں کو پوچھنا چاہیے بلکہ عوام کا بھی یہ حق ہے کہ اگر انہوں نے ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی، وہ اپنے وزارت اعلیٰ کے دور کے اندر تنخواہ نہیں لیتے رہے، الاؤنسز نہیں لیتے رہے، تو اتنے اثاثے انہوں نے کس طرح بنا لیے۔ سٹیل کا بزنس ایک قصہ پارینہ اس وجہ سے بن چکا ہے کہ اس حوالے سے ہمیں شنید یہی ملتی رہی کہ فلاں دور میں ان کی فیملی نے کاروبار شروع کیا اور فلاں دور میں یہ کاروبار پھلا پھولا، لیکن اگر اس حوالے سے بھی آپ تاریخ پڑھیں تو آپ پہ باتیں واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ اس کاروبار سے کتنے اثاثے بنائے جا سکتے تھے۔ یہاں پہ سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کا ٹویٹ ایک آیا شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کے بعد کہ وہ لوگ ان کو پریشرائز کرتے رہے میاں شہباز شریف صاحب کو کہ وہ ان کے ساتھ مل جائیں، بھائی کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اور وہ بھائی کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے، یعنی میاں محمد نواز شریف صاحب کے خلاف میاں محمد شہباز شریف صاحب کھڑے نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ یہ ایک دیوانے کی بڑھت تو ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت سے مریم نواز شریف صاحبہ کی اس ٹویٹ کا کسی بھی حوالے سے نہ تو تعلق ثابت ہو رہا ہے، نہ ماضی قریب میں ایسا دیکھا گیا کہ ان کی گرفتاری یا ان پہ جو کیس کیے گئے ہیں اور اس حوالے سے کوئی اس میں یہ عمل دخل ہو کہ میاں نواز شریف صاحب کو ان سے الگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا ان کے راستے الگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ مستقبل کی جو شین ہے اس حوالے سے پہلے ہی کیا سرائیاں کی جاتی رہی ہیں کہ خاندانی اختلافات اور سیاسی اختلافات کس نیج پہ ہیں، ہارڈ کور سیاست اور نرم سیاست کون کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا، یہ زبان زد عام ہونے والے ایسے راز ہیں جو اس وقت ہر پاکستانی کے علم میں ہیں۔
یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنی ایک ٹویٹ کے اندر ایک اعلیٰ حکومتی شخصیت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان کے اثاثوں کی چھان بین ہونی چاہیے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ حکومتی عہدہ کوئی بھی شخصیت سنبھالے، کوئی بھی محکمہ کوئی بھی شخصیت سنبھالے، کسی ادارے کی سربراہی کسی بھی شخصیت کو دی جائے، اس کے اثاثوں کی چھان بین لازمی ہے، اور اس کو اپنے اثاثوں کا نہ صرف جواب دینا چاہیے بلکہ حکومت اور عوام دونوں کو مطمئن کرنا چاہیے کہ اس نے اپنے اثاثے کیسے بنائے۔ لیکن یہ اس بات کی دلیل ہرگز پیش نہیں کی جا سکتی کہ اگر کسی اور شخصیت سے پوچھا جائے یا نہ پوچھا جائے تو اس کے بیہاف پہ یا اس کو ریفرنس بناتے ہوئے یا حوالہ بناتے ہوئے میاں شہباز شریف صاحب سے سوال نہ کیا جائے۔ میاں شہباز شریف صاحب سے یقینی طور پہ سوال ہوگا کہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے جتنے حل طلب سوالات ہیں ان کے جوابات وہ دیں۔ اس کے علاوہ مستقبل قریب میں یقیناً آپ دیکھیں گے کہ شوگر مل مافیا یا شوگر مل سکینڈل جو ہے، شوگر سکینڈل جو ہے، اس حوالے سے اہم گرفتاریاں ہوں گی، اور ان اہم گرفتاریوں میں آپ دیکھیے گا کہ ہو سکتا ہے کچھ ایسے نام بھی سامنے آئیں کہ حکومت کے لیے بھی ان کو گرفتار کرنا مشکل ہو یا ان کے خلاف تحقیقات کرنا مشکل ہو، لیکن لا محالہ طور پہ کڑے احتساب اور اکراس دی بورڈ احتساب جب ہوگا تو الٹیمیٹلی ایسی شخصیات کے نام سامنے آئیں گے جو مختلف حوالہ جات حکومت کے اندر رکھتے ہیں، لیکن ان پہ قدغن جو لگی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی سکینڈل میں ان کا نام ہے۔ اس حوالے سے مستقبل قریب میں حکومت کے لیے نہ صرف مشکلات بڑھ سکتی ہیں بلکہ ان کے لیے مسائل میں آنے والے دنوں میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب ایک عام پاکستانی کے علم میں لانا یہ ضروری اس وجہ سے بھی ہے کہ اس گرفتاری کو، میاں شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کو آنے والے دنوں میں اپوزیشن جو ہے وہ لا محالہ طور پہ گلگت بلتستان کے ہونے والے انتخابات کے حوالے سے جوڑ رہی ہے۔ یہاں پہ اہم تاثر یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ انہوں نے گلگت بلتستان میں کارکردگی دکھائی ہے تو اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ ووٹ لیں، وہاں سے کارکردگی کی بنیاد پہ الیکشن جیتیں، نہ کہ وہ خود کو سیاسی شہید بناتے ہوئے وہاں سے الیکشن جیتیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم نقطہ جو ہے وہ شنید ابھی سے یہ سامنے آنا شروع ہو چکی ہے، اور یہ خبریں زیر گردش ابھی سے ہیں کہ متوقع بلدیاتی الیکشن جو دسمبر یا جنوری میں کچھ اطلاعات ہیں کہ ہو سکتے ہیں، ان الیکشن میں ایک سیف سائیڈ حاصل کرنے کے لیے، ہمدردی لوگوں کی حاصل کرنے کے لیے تاثر دینا شروع ہو گئی ہے اپوزیشن، کہ اپوزیشن پہ جو ہاتھ ڈالا جا رہا ہے وہ آنے والے بلدیاتی الیکشن میں ان کو دبانے کے لیے ڈالا جا رہا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی یا کسی بھی اپوزیشن جماعت نے کارکردگی دکھائی ہے تو اس کارکردگی کی بنیاد پہ وہ گلگت بلتستان کے انتخابات میں جا سکتے ہیں، اسی کارکردگی کی بنیاد پہ وہ آنے والے بلدیاتی انتخابات کے اندر جا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ان گرفتاریوں پہ رونا پیٹنا شروع کر دیں اور واویلا مچانا شروع کر دیں کہ ناجائز گرفتاری ان کو کی گئی ہے۔ وہ ثابت کریں، عملی میدان میں آ کے ثابت کریں کہ ان کی یہ گرفتاری حکومت کی طرف سے غلط انداز سے، غلط موقع پہ اور غلط طریقے سے کی گئی ہے اور حقائق کی بنیاد پہ نہیں تھی۔ یہی عدالت تھی جس نے ان کو ریلیف دیا تھا، عبوری ضمانت 28 ستمبر تک ان کی توسیع کی تھی، اور یہی عدالت ہے جو مطمئن نہیں ہو سکی اور ان کی گرفتاری کے، ان کی ضمانت جو ہے عبوری کینسل کر دی اور ان کو گرفتار ہونا پڑا۔ اس لیے اپوزیشن جماعتوں سے بھی گزارش یہی ہے کہ اپنی گرفتاریوں کو، خود کو کرپشن پہ خود کو سیاسی شہید بنانے کے بجائے اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ نہ صرف ووٹ حاصل کیجیے بلکہ آنے والے بلدیاتی الیکشن میں بھی اپنی کارکردگی دکھائیے۔ میرا یہ ویڈیو بلاگ اگر آپ کو اچھا لگے، اس ویڈیو بلاگ کو پسند کیجیے گا، رائے دیجیے گا، شیئر کیجیے گا، چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔